بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم سدد رميهم وسدد خطاهم وسدد رأيهم يا رب العالمين. سدد رأيهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والتفنا بهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. حضرت مولانا علامہ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب کی یہ مختصر تحریر ہے، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. ایک نشست کی تھی اس پہ، جہاں چھوڑا تھا وہیں شروع کرتے ہیں. تو یہاں تک کر دیا تھا، لیکن یہ کہ تسلسل کا رکھنے کے لیے اس کو ذرا پیچھے سے پڑھتے ہیں. اس دور کے علم کلام، یعنی جس کو یہ قدیم علم کلام کہہ رہے ہیں، صفات باری تعالیٰ اور دیگر مسائل پر کہ جیسے نازک اور عمیق مسائل کو عقلی برہان اور نقلی حجج، یعنی دلائل حجج حجت کی جمع ہے، کے ساتھ مدلل انداز میں واضح کیا. یہ واضح کرنے کی کوشش کی. ان مباحث کی غایت نہ صرف دفاع عقیدہ تھی، یعنی دفاع ایک منفی چیز ہے، تو دفاع ہوتا ہے اعتراضات، چاہے وہ ایکچول اعتراضات ہوں یا پاسبل ممکن ہے اعتراضات ہوں. لیکن اس سے پہلے جو چیز آتی ہے پازیٹیولی، یعنی اسلامی عقیدے کا عقلی بنیادوں پہ اس کی جسٹیفیکیشن پیش کرنا، اس کی توجیح پیش کرنا، اس پر دلائل پیش کرنا، یہ اسلام کی اپنی فطرت سے نکلتا ہے، اس کی نیچر سے نکلتا ہے، اسلام کی نوعیت سے نکلتا ہے، کیونکہ یہ ایک دلیل پر مبنی نظریہ یا دین یا عقیدہ ہے، اور آباء و اجداد کی تقلید محض پر مبنی نہیں. تو دفاع عقیدہ، اس لیے میں نے کہا کہ علم کلام کی دو بڑی شاخیں ہیں، یا دو، ایک پازیٹیو جس کو کہتے ہیں علم کلام، تو عقلی برہان پیش کرنا اسلام کی جسٹیفیکیشن کے لیے، اس کی بنیاد پہ پھر آپ جو مخالفین کے اعتراضات ہوتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں اسلام کا. تو یہ جو ہے نیگیٹو پہلو ان معنوں میں، منفی پہلو ان معنوں میں، یعنی لغوی اعتبار سے منفی نہیں، لیکن اصطلاحاً جس کو ہم مثبت اور منفی کہتے ہیں. بلکہ اس سے ایسے فکری توازن بھی پیدا ہوا جس نے اسلامی نظام کے منظم مرتوب اور استدلالی قالب ہے. فکری توازن مطلب یہ ہے کہ اب اس کا نہیں پتا فکر توازن کی کیا بات کر رہے ہیں، لیکن توازن کا یہاں کیا رول ہے اس میں. لیکن توازن جو ہے ان معنوں میں ہے کہ مطلب یہ کہ تکفیر کے ضوابط اسلام میں، یعنی یہ بھی نہیں کہ ہر ایک کو اندر ڈال دو اور یہ بھی نہیں کہ باہر نکالو. اس لحاظ سے یہ توازن ہے، یعنی اس کی ایک اسلام کی جو مثلا آپ عیسائیت کی تاریخ سے اس کا موازنہ کریں تو ایک اسلام کی جو
اسٹرینتھ ہے، یہ اس کی قوت ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں آنے کے لیے آپ کو بہت یعنی قانونی اعتبار سے اسلام میں آنے کے لیے آپ کو بہت مختصر سے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. یعنی بنیادی طور پہ اجمالاً شہادت ہے ارکان اسلام، اور جو 5 6 بنیادی عقائد ہے، اجمالاً، تفصیلاً بھی نہیں، جو حدیث جبریل میں آئے ہیں. آپ وہ قبول کر لیں تو آپ مسلمان ہیں قانوناً. اور اسلام سے نکالنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ جو اسلام کے اندر آ گیا تو مطلب یہ ہے کہ موانع تکفیر تقریباً 9 ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حجت قائم کی جاتی ہے، اور یہ قاضی کر سکتا ہے، مطلب اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ قاضی کا کام ہے. حجت 9 موانع تکفیر دور ہونے کے بعد اور حجت قائم ہونے کے بعد اس کے بعد تو یہ بالکل مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کوئی اسلام سے نکلنا ہی چاہ رہا ہو، مطلب اس کی بنیادی اور اس میں جو تفریق کی گئی ہے، اس تفریق یہ کی گئی ہے کہ اللہ جو حساب کرے گا وہ دلوں کے حال پہ، وہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس کا، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، الا یہ کہ مطلب چند اشخاص جن کے بارے میں یعنی وہ پاک گروہ جن کے بارے میں رسول پاک نے متعین طور پہ بتا دیا. باقی جو ہے مطلب کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں پتا اس کو، اس کا یا بڑے سے بڑے ولی کو بھی نہیں پتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ نے اس کو الہام کر دیا کہ اس کا حال کیا ہوگا. تو یہ فرق جو ہے قانونی اسلام اور حقیقی ایمان اور آخرت کا وہ جو فرق ہے، اس کی بنیاد پہ ایک اسلام میں وہ اسلام کی قوت ہے، آپ لوگوں کو نکالتے نہیں ہیں. اس لیے مطلب تکفیریت جو ہے اسلام کی نیچر کے خلاف ہے. یہ جو ہمارے یہاں تکفیری فتنے ہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو منیمم شرائط نہ پیش کرتا اس کو اس کی تکفیر نہ کریں، لیکن یہ تکفیر کے ضوابط ہیں، خاص طور پہ تکفیر متعین تکفیر کے، کیونکہ اس کے لیگل ریپرکشنز ہیں. مطلب یہ ایک آدمی اس کی شادی پہ اس کا اثر ہوگا، اس کے بچوں پہ اس کا اثر ہوگا، اس کے یعنی اسلامی معاشرے سے اس کے تعلق پہ اثر ہوگا، تو کوئی مذاق بات تو نہیں اسلام سے نکال دو. بہرحال تو تاہم زمانہ اپنی فکری جہاد بدلتا رہتا ہے، یعنی سیاق بدلتا ہے، جس کو میں نے سیاق کہا. زمانہ مانا یہ کچھ جو ہے یہ یعنی ہائی فلائنگ لینگویج، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مغربی دنیا میں سائنسی کیونکہ سیاق جو ایک متعین چیز ہے، یعنی اس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں زمانہ کیا چیز ہے. مغربی دنیا میں سائنسی و فلسفی انقلابات، الحاد، لبرلزم، سیکولرزم، وجودیت، نیچرلزم، مذہبی تشکیک نے مذہب کی روایتی تعبیرات کو چیلنج کر دیا. اب روایتی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب عیسائیت کو چیلنج کیا انہوں نے وہاں، اور اس کے مطلب یہ کہ جب ہمارے استعمار آئے تو ہاں اسلام کو بھی چیلنج کیا. اور یہ غالب تہذیب ہے، تو اس تہذیب کا جو کے مقابلے میں اسلام کا دفاع اور اس تہذیب کا اپنا. اور ایک بات میں نے اصل میں مجھے کہنی چاہیے تھی پہلے، وہ اب کہہ دیتا ہوں کہ ذہن میں اب آئی ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تو علم کلام کے جیسے میں نے جو اس کی کلاسیفیکیشن، ایک مثبت، منفی، سب ذہن سے نکل گئی بات. تو اسلام کا مثبت عقلی توجیہ یا جسٹیفیکیشن، اور یہ کام ہمیشہ جاری رہتا ہے کیونکہ سیاق بدلنے کے ساتھ جو توجیہ کی نوعیت ہے اور اس کی زبان ہے، نوعیت اور زبان دونوں بدلتی ان وجوہات کے بنا پہ جن کا میں نے پہلے تذکرہ آپ کو کیا. اور جب آپ اسلام کا دفاع کر رہے ہیں تو جو آپ پر حملہ کر رہا ہے اس کا فہم جو ہے، تو یہ ایک فہم یعنی ضروری ہوتا ہے. فہم کے بغیر آپ کیسے کریں گے؟ تو یہ فہم اور اسسمنٹ، تبھی آپ دفاع بھی کر سکیں گے. تو اس لیے مطلب یہ کہ پورے سیاق کا فہم جو ہے یہ دونوں لحاظ سے ضروری ہے، مثبت
علم ہے. تو علم کلام کے اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اسلام کی عقلی توجہ، اسلام کا دفاع، ان دونوں کے لیے آپ کو جو ہے اپنے سیاق کا فہم ضروری ہے. یعنی مثلا جو عقل اور عقلی علوم اس زمانے میں راج ہیں ان کا گہرا فہم ضروری ہے. اگر کوئی اور تہذیبیں موجود ہیں، مذاہب موجود ہیں، تو ان کو مثلا عیسائیت کا فہم، یہودیت کا فہم، سریانیوں کا فہم، پیگنزم مجوسیت کا فہم، ہندوازم کا فہم، تو یہ سارے سیاق میں آ جاتا ہے. تو اب اگر مطلب آج مغربی تہذیب جو ہے وہ غالب تہذیب ہے، عیسائیت سے الگ اور یہودیت سے الگ، گو کہ ان کا عیسائیت یہودیت سے گہرا رشتہ بھی ہے. تو مغربی تہذیب کا فہم جو ہے اسلام کے نہ صرف دفاع کے لیے ضروری ہے بلکہ اسلام کی عقلی توجیہ کے لیے بھی ضروری ہے. اچھا، تو تاہم زمانہ اپنی فکری جہاد بدلتا ہے، مغربی دنیا میں سائنسی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفے کو سمجھنا، فلسفیانہ انقلاب کو، سائنس کو سمجھنا، اس کی میتھڈولوجی کو سمجھنا، الہاد کو سمجھنا، لبرلزم کو سمجھنا، سیکولرزم کو سمجھنا، وجودیت کو سمجھنا، نیچرلزم کو سمجھنا، مذہبی تشکیک کو سمجھنا، اور کیوں عیسائیت شکست کھا گئی مثلا اس جدیدیت کے مقابلے میں، اس کو سمجھنا جو ہے جدید علم کلام. یہ جدید کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ علم کلام آج جو ہوگا اس کو جدید کہیں، کبھی اس کا ایک لازمی جز ہے. اگر اس نہیں کریں گے تو یہ علم کلام از لیکنگ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بالکل، کیونکہ عقل میں مکمل تو تبدیلی نہیں آتی، مطلب چیزیں تو رد و بدل جو ہے جو آلریڈی چیزیں ہیں ان سے آتا ہے. تو مثلا قدیم علم کلام میں آپ یونانی فلسفہ تو پڑھتے ہی ہیں، تو یونانی فلسفے کی بنیاد پہ ہی مغربی تہذیب اٹھی ہے، یہ جدید والی. لیکن یہ کہ وہ کافی نہیں ہے، سفیشینٹ نہیں ہے. تو یہ نہیں کہہ رہے کہ پرانے زمانے میں جو ہمارے علوم پڑھائے جاتے تو بالکل یعنی عقلی ہے، بالکل irrelevant. نہیں، وہ باقی رکھیں، اس کے بعد اس کی بنیاد پہ جو ہے اس کو ایڈیشن کریں. اور مطلب کتابیں تو ہمیں پڑھاتی ہی رہنی چاہیے، کیونکہ کتابوں کے پڑھنے سے تو مطلب ان کی جو روایت ہے، علمی روایت ہے، وہ قائم رہتی ہے. اس لیے مثلا یعنی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کو منطق سمجھنے کے لیے یہ 24-25 جو کتابیں ہمارے پڑھاتے ہیں، جتنی منطق وہ پڑھاتے ہیں ارسطو کی، اس کے لیے تو ایک کتاب کافی ہے. لیکن یہ کہ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ وہ قطبی اور خیالی اور مزاحد اور یہ نہیں پڑھانی چاہیے. ایسی بات نہیں ہے، پڑھانی چاہیے، لیکن وہ کتابیں پڑھانی اس لیے چاہیے کہ ہر کتاب کی ایک یعنی روایت موجود ہے، تو وہ روایت کام رہنی چاہیے، لیکن ہر ایک کو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ منطق کو سیکھنے کے لیے وہ پوری کتابیں، ہر کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، وہ کہ اس کا تعلق جو بات ہم کر رہے ہیں اس سے بھی ہے. نتیجہ میں اسلام کو نہ صرف ایک نئے فکری مال میں اپنی معنویت اور اثروں سے بلکہ مذہب و سائنس، عقل و وحی اور اخلاق و اقدار کے مابین نئے روابط کی تشکیل بھی درکار ہوئی، یعنی نیا فہم. کیونکہ عقل یہ ایک دائمی، جب تک عقل، لیکن عقل کے تصورات بدلتے ہیں اور عقل کا فہم بدلتا ہے، تو اس کو دوبارہ یعنی سائنس اور ماڈرن فلسفی کے کانٹیکس میں جو عقل کا فہم ہے وہ مختلف ہے، جو یونانی اور عیسائی اور بعد کے اسلامی روایات کا کانٹیکس تھا. اور جیسے کہ میں نے کہا مکمل نہیں بدل گیا، وہ عقل کا جو تصورات پرانے تھے انہی کی بنیاد پہ نئے تصورات جنم لیتے، تو ان کو تو سیکھنا ضروری ہے ہی، لیکن یہ کہ وہ کافی نہیں. تو ایک نئی صورت اختیار کی جیسے علم کلام جدید. تو علم کلام جدید کا کیا مطلب ہے؟ علم کلام جدید کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جدید کیا ہے. اسلام تو وہی ہے، اور عقائد بھی وہی ہیں، ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے.
لیکن کیونکہ سیاق بدل گیا، میننگ یہاں اس کانٹیکس میں علمی اور تہذیبی سیاق بدل گیا، تو جدید جو علم کلام ہوگا اس میں اس سیاق کا فہم، اور اس میں مطلب سائنس، فلسفہ، علم اور عمل سب آ جاتے ہیں، ادارے بھی آ جاتے ہیں، اور سیاق کی فہم کی بنیاد پہ دوبارہ جو ہے اسلام کی مثبت توجیہ ان معنوں میں کہ وہ جو آپ کا مخاطب ہے وہ سمجھ سکے۔ مخاطب کون ہے؟ اولن تو عیسائی ہیں، جو اب بھی عیسائی رہ گئے ہیں، یا یہودی، یعنی ہم کافروں کی بات کر رہے ہیں، یا جو ہندو ہیں، کیونکہ ان میں مذہبیت بھی موجود ہے۔ اور پھر جو ہے اگر آپ ان سے مخاطب ہوں گے جو انہیں مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلمان، تو یہ سب ان کی سمجھ میں آیا، یعنی ان کے فہم کے مطابق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی ان کی سمجھ کے مطابق، یعنی فہم تو ان کے بدلنے کی ضرورت ہے، ہمارا فہم بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو بدلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو اسلامی جدیدیت ہے وہ یہ کرتی ہے کہ مطلب وہ جو مخاطب کا فہم ہے اس کے مطابق اسلام کی تعبیر نہیں کرتی، وہ اسلام کو مخاطب کے فہم کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ بہرحال یہ بھی جملہ ہوتا ہے، اور پھر مطلب یہ کہ اس نئے سیاق سے جو نئے علوم سے جو اعتراضات، جو ایکچوئل اعتراضات یا ممکنہ اعتراضات، ان معاملے میں مطلب جو جدید سیاق میں جو غیر اسلامی تحریکات ہیں، چاہے وہ لبرلزم ہو، سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، سرمایہ داری ہو، فلسفے ہو، سائنس ہو، اس کی تنقید یا ڈی کنسٹرکشن اور تحافظ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسلام پر جو ممکنہ اور ایکچوئل اعتراضات ہیں جواب دینے کی ضرورت ہے، تو یہ علم جدید کلام ہوگا۔ لیکن یہ علم کلام بطور علم کے نہ ظہور میں آیا نہ مدون ہوا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ مطلب یہ کہ علماء نے ان کے مختلف پہلوؤں پہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ کہ بطور علم یہ وجود میں نہیں آیا، نہ وہ پڑھایا جاتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ حضرت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ علم جدید کلام جو ہے، تو یہ اس سے مترشح یہ ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے، بطور علم کے کوئی موجود نہیں ہے، یعنی ایز اے ڈسپلن جس کو پڑھایا جاتا، لیکن کتابیں موجود ہیں اس پہ، مطلب یہ کہ یعنی مطلب دیوبندیوں نے، ہمارے ہندوستان میں مولانا قاسم نے لکھی کتاب، مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھی، ان کے مریدوں نے لکھی، ندوے نے خود، یعنی اور ندوے سے متاثر علماء نے، جیسے مولانا عبدالباری ندوی صاحب، مولانا شبلی نعمانی نے کیا کام تاریخ کے تناظر میں، سید سلمان ندوی صاحب نے، اور سائنس کے اعتراضات کے جواب میں جو، اور پھر عرب دنیا میں بہت کام ہوا، اور اب انگریزی اسلامی دنیا میں بھی کام ہو رہا ہے، اور دوسرے ممالک میں بھی ہوا ہے مختلف جہتوں سے، اور اس کی نوعیت مطلب اس میں آرتھوڈاکس یعنی اسلامی، پکے اسلامی نقطہ نظر سے بھی ہوا ہے، اور اسلامی جدیدی نظریت سے ہوا ہے، مثلا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، علم کلام کی کتاب ہے ایک لحاظ سے، کم از کم لیکن یہ کہ وہ مسئلہ کے برحق پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مطلب اس میں اعتزال ہے، اس میں مطلب اسلامی جدیدیت ہے، بلکہ اعتزال سے بھی گئی گزری ہے، کیونکہ اعتزال جو علماء معتزلہ تھے وہ کم از کم علماء اسلام تو تھے، یہ ہے کہ ان کا عقل کا فہم ذرا خطا پر مبنی تھا، لیکن علامہ اقبال کے شاعری میں زیادہ آرتھوڈاکس کریٹیک موجود ہے، وہ بھی ایک علم کلام کا، اور پھر مطلب مولانا مودودی کا کام سارا علم کلام کا ہے، کیونکہ آپ کو کہ سید سلمان ندوی نے انہیں متکلم اسلام کا لقب دیا تھا۔ بہرحال کافی رہ گیا، ابھی رک جاتے ہیں تاکہ یہ کافی ہو گیا، تو اس کو یہاں سے اگلی بار شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔
برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين